السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. ہم جسے سمجھے تھے فراز وہ فرزانہ نکلا، اور میں تو خوش ہوں کہ میرے لیے وہ خزانہ نکلا. بشرا بی بی اوئے ہوئے ہوئے سر جی کتھے کتھے کڑیاں ملیاں نے تے ہون جا کے پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی کو جنرل فیض حمید نے پلانٹ کر کے سازش کر کے عمران کے گلے میں پھندا ڈال دیا. گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے. اوئے 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 پنکی پیرنی تو فیض کی مرید نکلی اور عمران پنکی پیرنی کا مرید نکلا. آئے ہائے، اور عوام عمران کے مرید نکلے. یہ کیا کہانی ہے یار. نجم سیٹھی نے کل بڑی زبردست بات کی ہے. اس نے کہا جی کہ سارا کچا چٹھا سامنے آ گیا ہے. میری چڑیا نے یہ بتایا ہے کہ پنکی پیرنی کو عمران سے متعارف کرنے والا فیض حمید ہے، اور پنکی پیرنی کو فیض حمید جو باتیں بتاتا تھا وہ آگے عمران کو بتاتی تھی. عمران بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یار یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہے. ہاں جی، وہ پہنچی ہوئی سی جی ایچ کیو دی. وہ کوئی پہنچی ہوئی کوئی نیک پہنچی ہوئی نہیں تھی، وہ جی ایچ کیو کی پہنچی تھی. یار کہانی کدھر سے کدھر بن جاتی ہے. ہوئے ہوئے میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی بڑی خبر آ گئی ہے کہ جناب یہ جس کو عمران خان کہتا ہے میری تو مرشد جو ہے نا میری پیرنی ہے، وہ تو کسی کی پیرنی نکلی ہے مرید وہ خود. اور یہ ساری کہانی فیض حمید کی ہے. اور اب یہ فیض حمید جو ہے یہ سارے ڈرامے کر رہا ہے. پہلے عمران کو وزیر اعظم بنایا ہے اور اب جناب اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہا ہے اور ساری یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. اوئے ہوئے سر جی یہ بہت بڑی خبر ہے نا آپ کے لیے. اب آئیں اگلی خبر یہ ہے کہ جناب یہ جو جلسہ ان کا ہوا ہے نا، اس کے اوپر جو رہی صحیح کسر تھی نا تحریک انصاف کی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ لگ گیا، وہ سائٹ پہ لگ گیا. تحریک انصاف سائٹ پہ لگ گئی ہے. کچھ نہیں بچا اس میں سے، کچھ نہیں بچا. آج تحریک وہ تتر بتر ہو گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. ابھی میں کو ایک بڑی کوئی جو گالیاں دیتی ہے ایک عورت ہے ادھر یو کے کی بڑی، وہ گالیاں دے رہی تھی مچھندر کو، امین گنڈا پوری کو، اور تم فلانے ہو پرویز کھٹک کو، سواتی کو. یہ کہانی ختم ہی نہیں ہو رہی کہ جناب صبح 7:30 بجے ملاقات کس نے کرائی ہے اور پھر رات کو 3 بجے کس نے کرائی ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا. یہ اب یہ نکال رہے ہیں ڈانڈے مانڈے نا، یہی کسے. میں نے تو کہا تھا کہ فوج نے کہا بچو جے تو جلسہ کیتا تو پھر تیری خیر کوئی نہیں. تو وہ ڈر گیا اور اس نے جلسہ کینسل کروا دیا. اور جب جلسہ کینسل کر رہا ہے تو عوام کہتے ہیں سر جی یہ تو سانو کہنا ہے ڈرنا ہی نہیں تسی تے سارے پیغام بھی اندر سے آیا ہے، ہم کیا کریں. اور امین گنڈا پوری کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ بڑکے شڑکے مار کے تو سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور 5-5 ہزار روپے اپنے ڈرائیوروں کو کر کے ہو سکتا ہے بعد میں واپس بھی لے لیو. یہ سب ڈرامے باز ہیں سر. یہ کوئی مخلص نہیں ہے. یا کھیڈن آئے نے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. یہ ڈرامے کر کے تو یہ چلے جائیں گے. بس یہ کہانی ہے ان کی، یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے سر. آج میں حیران ہو رہا تھا. میں نے ٹی وی کھولا نا، میں نے کہا کوئی سیاسی خبریں، اس میں تو کوئی سیاسی خبریں ہیں ہی نہیں. پہلی خبر تھی کہ جناب رحیم یار خان میں 12 بندے شہید ہو گئے. 12 بندے شہید ہو گئے جی. پہلی خبر یہ تھی. دوسری خبر تھی یہ دوسری خبر کیا، کہیں کسی ملک میں ایسے نہ ہو. دوسری خبر کیا تھی، وہ جی نتاشا نے جو پہلے ایک بندے کو زخمی کیا، پھر گاڑی تیز دوڑائی اور آگے پھر باپ بیٹی کو کچل دیا. دوسری یہ خبر تھی. تیسری خبر کیا تھی، ایران میں جی وہ جو 35-38 بندے مارے گئے ہیں ان کو حکومت اب ان کی ڈیڈ باڈیاں لا رہی ہے اور ان کو وہ کر رہی ہے. یہ چوتھی خبر تھی. پانچویں خبر کیا تھی جی کہ جناب کوہاٹ میں ایک پولیس والوں نے ایک بے گناہ کو گولی مار کے مار دیا. یہ چوتھی خبر تھی. پانچویں خبر کیا تھی جی کہ نوشہرہ فیروز میں سیلابی پانی ہے اور پانی سے جناب بند کٹ گیا ہے اور لوگ ڈوب گئے ہیں جی. اچھا جی. پانچویں خبر کیا تھی کہ جناب
یہ لاہور میں ایک پڑوسی نے ایک کامسن بچی کا گلا دبا دیا 10 لاکھ روپے. یار یہ کوئی خبریں ہیں؟ آپ ٹی وی اس طرح لوگ، آپ ٹی وی پی ٹی وی کا کھولیں نا، آپ ٹینشن کے مریض ہو جائیں گے. بالکل پی ٹی وی سے مراد پاکستان ٹیلی ویژن جتنے بھی ہیں، دنیا، جیو، سما، فلانا، یہ وہ، کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، کوئی تعلیم کی خبر نہیں ہے، کوئی ایسی خبر ہی نہیں ہے. اب آئیں جی دوسری خبریں. بارشیں ہوئیں گی جی، بارشوں میں بھی وہ پہلے بتا رہے ہیں جی سندھ میں بارشیں اس ہفتے ہوں گی اور تباہی مچے گی. چلیں اب ان کو چھوڑیں، یہ تباہی والی خبریں تھیں 90%. تو دوسری جو خبریں ہیں، بلاول بھٹو کو جی شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم آئندہ ہفتے بڑی اہم آئینی ترامیم کرنے لگے ہیں، تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اس لیے اس کو کھانے پہ بلایا ہے، اور وہ بلاول نے کہا جی ٹھیک ہے انکل جی میں کر دوں گا، بالکل کر دوں گا. مریم نواز میں ذرا تسی جڑا نا قابو کرو. عجیب عجیب لوگ کرتے ہیں، ان کو اتنی لفٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مریم نواز نے جناب بڑا اہم کیس آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. مریم نواز نے جرمن سفیر سے ملاقات کی ہے اور ان کو اپنے پروگراموں کا بتایا ہے، انہوں نے اس کو پروگرام بتایا. مریم سب سے کوئی بہترین اس وقت کوئی کارکردگی میں جا رہا ہے نا، وہ مریم نواز ہے، جس کے بارے میں یہی کہتے تھے جی انہوں تو کھ پتہ نہیں، تجربہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے ہی سارن اگے لایا ہے، اور سب اس کو جناب وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ جناب مریم کیڑا کام کرے گی تو اسی بھی کریں گے، چاروں وزرائے اعلیٰ بھی سارے. ٹھیک ہے جی. اب آئیں جی سیاسی خبروں کی طرف. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے نا، اس میں ایک گواہ ہے ندیم، صرف اس کے اوپر جرا باقی رہ گئی ہے، اور اس وقت وہ کیس لگا ہوا ہے. اگر عدالت چاہے تو آج فیصلہ سنا سکتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج فیصلہ آ سکتا ہے اگر عدالت چاہے تو. کیوں کہ یہ انہوں نے 5 پیشیاں لی ہیں، عمران خان وغیرہ لوگوں نے نا 5 پیشیاں لی ہیں. تاریخ دیو جی، وکیل کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، سارا دن وکیل ان سے ملاقاتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی وہ نہیں کر رہا. تو یہ آج وہ چاہیں تو اس کو جناب وہ کر سکتے ہیں، مکمل اس کا وہ کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ. اچھا ایک اور خبر ہے، آپ پتہ نہیں اس کو کیسے دیکھیں گے، میں تو تھوڑا سا خوش ہو رہا ہوں. یوٹیلیٹی سٹور جو بنے ہوئے ہیں نا، یہ یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے، یہ یوٹیلیٹی چور ہے. آپ کے محلے میں یوٹیلیٹی سٹور کی دکان ہوگی، آپ نوٹ کر لیں ذرا، میں دونوں پہلو آپ کو بتاتا ہوں. جس دن وہ ہمارے ایک محلے میں دکان ہے کھلی ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں اوئے شکر ہے آج یوٹیلیٹی سٹور کی دکان کھلی ہے. اور آٹا وغیرہ لینا ہو، جب جس چیز کی شارٹیج ہو نا 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی. تو انہوں نے بڑے بڑے کرایوں پہ بڑے بڑے سٹور لیے ہوئے ہیں، بڑا عملہ رکھا ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور بند کرو. یہ سر جی اتنا خرچہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ان کاموں پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا خرچہ ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یوٹیلیٹی سٹوروں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھائی وہی سبسڈی عام دکاندار کو دیں جس نے 24 گھنٹے دکان کھولی ہوتی ہے، یہ تو کھلتے ہی نہیں ہے. تو یہ یوٹیلیٹی سٹور والے ڈرامے بند ہونے چاہیے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اتنے لاکھ بندے بے روزگار ہو جائیں گے. بے روزگار ہو جائیں گے تو حکومت ان کو متبادل ذرائع دے نا، حکومت ان کو جابز وغیرہ دے. ٹھیک ہے. اور یہ یوٹیلیٹی سٹور وغیرہ، یہ کارپوریشن، یہ ساری ختم کر دینی چاہیے. یہ بالکل بیکار چیز ہے، بالکل بیکار چیز ہے، اور توہین ہوتی ہے کہ 1 کلو چینی لینے کے لیے آپ لمبی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، بزرگ، عورتیں، بچے سارے. ٹھیک ہے. تو یہ والی خبریں ہیں، یہ امید ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. تو رانا ثناء اللہ آج پھر کہہ رہا تھا کہ یوتھیو اپنا حساب کتاب کرو، تے لبو عمران خان نو کنے کہا ہے کہ جی جلسہ نہ کرو، لبو بندہ. بہرحال اس کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی ہے. آج کی یہ ساری خبریں ہیں جو اب تک ہم نے پہنچائی ہیں. یوتھیوں جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، قانونی ٹی وی، اور قانونی مشوروں کے لیے بھی ہم سے رابطہ قائم کریں. اور گروپ لائف انشورنس کے جو کیس آپ ریٹائرڈ ملازمین مجھے دے رہے ہیں اس کے لیے بھی رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی خبریں دیں گے. ہم 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو
کریں گے. یہ ادھر میں یو کے میں دیکھے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے موسمی مالٹ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بالکل، لیکن اتنے میٹھے ہیں نا. جس طرح بیر ہوتا ہے نا چھوٹا سا، یہ بڑے میٹھے ہیں سر جی. یہ بڑے میٹھے ہیں. پہلے میں نے کہا یہ ان کو کون کھاتا ہوگا، تو میں نے کھائے ہیں تو بڑے میٹھے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کو اگلی بریکنگ نیوز. اب 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ آج آ سکتا ہے، آج آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، جمعہ مبارک جی. السلام علیکم. یہ دیکھیں جی، نثار صاحب نے آج ہمارے لیے ٹرکش کھانا منگوایا ہے اور ہم گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے. یہ ایک بندہ کہہ رہے سی جی کھانے نہ دکھایا کرو. میں کہ ایک منع کر رہے سی، 10 بندے کہتے ہیں دکھایا کرو. یہ دیکھیں، یہ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے. اور یہ ہمارے جناب، السلام علیکم جی. تھینک یو سر، نائس ہاسپیٹیلٹی. ہاں جی. ایتے ہوں تمہیں پتا ہوئے گا نا کی چیز ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہے ٹھیمز وغیرہ. تو یہ جناب پر برج سے میں گزر رہا ہوں. یہ سامنے دیکھیں، بہت خوبصورت موسم، ماحول، سارا کچھ. یہ وہ دریائے ٹھیمز ہے جہاں جس کے اوپر جو ہے نا لندن وہ بھی ہے، لندن برج بھی. ٹھیک ہے، تو یہ اب نظر آ رہا ہے آپ کو. لو جی، ہوا بڑی تیز